15ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا، جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ یہ سفر معراج اس لیے ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو ہماری نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت معراج ہے، اور معراج کے واقعے میں آپ نے اس آیت کی تفاسیر کئی علماء سے سماعت کی ہوگی۔ اس پر حضرت علامہ کاظمی میاں علیہ رحمہ نے مقالات کاظمی میں بہت پیارا کلام آپ نے لکھا ہے، مقالات کاظمی۔ اس میں واقعہ معراج کے عنوان سے ایک مقالہ ہے جس میں اس آیت کی آپ نے تفسیر بڑی ہی پیاری بیان فرمائی ہے۔ مختصراً ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے اس لیے کی گئی کہ واقع معراج یہ عام انسانی عقلوں میں نہیں آتا، کیونکہ انسانی عقلیں ناقص ہیں، اس وجہ سے واقع معراج اس کی عقل میں آتا نہیں ہے۔ تو سبحان فرما دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ رب العالمین ہر عجز سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو لے گیا اور وہ جو چاہے اور جس کو جو چاہے مقام دینا چاہے دے سکتا ہے۔ پہلے کے فلسفی یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آسمان کی تہیں بہت موٹی موٹی ہیں، اور مفسرین بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس موٹائی کو وہ سر نہ کر سکے، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے فرشتے تو آ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا جسم نور سے بنا ہوا ہے، وہ لطیف ہیں، لیکن جو خاکی جسم ہے، بشر جو ہے وہ نہیں جا سکتا اور نہیں آ سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی یہ جسمانی ہے، تو جب جسمانی ہے تو جسم اوپر کیسے گیا؟ تو اس کے دو بڑے ہی پیارے جواب ہیں۔ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو بلند کیا گیا یا جسم کو بھی بلند کیا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں کیسے بلند ہوئے اگر کوئی جسم جا ہی نہیں سکتا؟ دوسری بات بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح آئی کہ جسم بھی آیا؟ تو جب آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے نے سیر کی، بلکہ فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی۔ مراد یہ ہے کہ سیر کرانے والا رب العالمین ہے، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو جب وہ دعویٰ فرماتا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے تو پھر وہ جو چاہے کروا سکتا ہے۔ بھی عبدہ،
بھی رسول ہی نہیں آیا، بھی نبی ہی نہیں آیا، بھی عبد ہی کیوں آیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں لفظ عبد جب انسان کے لیے استعمال ہو تو روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں. یہ عربی گرامر کا ایک متفقہ قاعدہ ہے کہ لفظ عبد اگر انسان پر آئے گا تو روح اور جسم دونوں مراد ہوں گے. تو چونکہ یہ جسمانی معراج ہے، اس پر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی عبد ہی کا لفظ استعمال فرمایا، جس سے معلوم ہو کہ یہ جسمانی معراج ہے. اچھا، جو لوگ اس کو جسمانی معراج نہیں مانتے اور کہتے جی نہیں یہ تو روحانی معراج کی، خواب میں دیکھا، تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ واقعہ تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا قصہ سنایا تو کافروں نے بڑا شور مچایا، یہاں تک کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بتاؤ کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مکے سے فلسطین چلا گیا، بیت المقدس چلا گیا اور واپس بھی آ گیا، آسمانوں کی سیریں بھی کی. تو چلیں آسمان کی سیر اور یہ باتیں تو دور کی ہیں، صرف مکے سے بیت المقدس کا راستہ اگر کوئی قافلہ سفر کرے تو 3 مہینے کا ہے، تو 3 مہینے آنے کا، 3 مہینے جانے کا، اور کوئی بہت اسپیڈ سے اگر یہ فاصلہ طے کرے تب بھی 2 مہینے لگتے ہیں. تو یہ رات کے مختصر حصے میں کیسے گئے، کیسے آ گئے؟ تو کوئی اگر اس طرح کہے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑا خوش ہو گیا اور ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ مزید خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اپنے بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا ہاں انہوں نے یہی کہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اسی پر آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو کیا کافر اعتراض کرتے؟ بھئی آپ اگر واقعہ معراج سنیں اور صبح آ کر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آج رات تو میں بیت المقدس پہنچ گیا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو خواب میں آپ جو بھی دیکھ لیں کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا. تو کافروں کا شور مچانا اور اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ جسمانی معراج ہے، ورنہ روحانی معراج اور خواب کی معراج پر تو کافروں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خواب میں تو انسان بہت ساری جگہوں پر پہنچ جاتا ہے. کئی خوش نصیب خواب کے اندر مکے مدینے ہو کر نہیں آ جاتے، تو کیا کوئی اعتراض کرتا ہے اس پر؟ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آج رات کو میں مکے گیا اور مدینے گیا اور عمرہ کر کے واپس آ گیا، تو واقعی اس پر حیرت ہوگی اور آپ سوال کریں گے بھئی کیسے آ گئے، اور پھر وہ کہے میں نے خواب میں دیکھا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کافروں کا یہ اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے، صرف روحانی نہیں. اس موقع پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کا جسم اقدس گھر ہی میں موجود تھا. وہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، پتہ چلا کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ خواب کی معراج اور روحانی معراج تھی. اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 33 معراج روحانی ہوئی ہیں. 33 مرتبہ آپ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے اور 1 مرتبہ جسمانی معراج ہوئی ہے. حضرت عائشہ کسی روحانی اور خواب کی معراج کا ذکر کر رہی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے. یہ معراج کب ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے. اور حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد. تو حضرت عائشہ رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آئی ہیں ہجرت کے بعد. تو اب بتائیے ہجرت سے پہلے جو معراج ہوئی ہے جسمانی، اس کے متعلق حضرت عائشہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے حضور کے جسم کو دیکھا کہ وہ گھر مبارک ہی میں موجود ہے اور آپ کو معراج ہو گئی؟ حضرت عائشہ تو کسی روحانی معراج کا ذکر کر رہی ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
حضور کو تو آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی، صرف مسجد اقصی کا ذکر کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ آپ کبھی مسجد اقصی کے اندر تشریف نہیں لے گئے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد اقصی کا ذکر کیا. کافروں نے اعتراضات کیے اور سوالات کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے سیڑھیاں کتنی ہیں، یہ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ بتائیے ستون کتنے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب دے سکتے تھے کہ کافروں، وہاں سیڑھیاں گننے نہیں گیا تھا، میں تو تمام نبیوں کی امامت کرنے گیا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسی بلند ہے کہ حضور کافروں کے سامنے عاجز ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا. جبریل امین کو حکم دیا گیا وہ بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے. جو سوال کرتے حضور گن کر فرماتے اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے ستون ہیں اور اتنی سیڑھیاں ہیں. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں. مسجد اقصی کے ارد گرد کون سی برکتیں ہیں؟ نہ وہاں تو صفا مروہ ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ حجر اسود ہے، نہ مینا ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ عرفات ہے. تو پھر مسجد اقصی کے ارد گرد کون سی چیزیں ہیں جسے قرآن برکتیں قرار دیتا ہے؟ مفسرین اسے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں. تو پتہ چلا کہ مزارات یہ اللہ کی برکتوں کی جگہ ہیں. افسوس مسلمانوں کی نااہلی کہ آج مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے، آج وہ مزارات جو انبیاء، ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اور وہ اب تو مسجد اقصی کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. مگر مسلمانوں کی بے حسی اور جہاد سے اور دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم صرف قرارداد پاس کر سکتے ہیں، صرف احتجاج کر سکتے ہیں، ہماری آواز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا اب بھی روشن خیالی کا تصور دل سے نہیں نکالیں گے؟ کیا اس روشن خیالی کے تصور نے کہ جس نے ہمیں دین سے دور کر دیا، کتنا ہمیں کمزور کر دیا کہ دن بدن ہماری آواز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی. پہلے ایک وقت تھا ہمارے مسلم حکمراں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فلسطین میں اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے، لہذا ہم اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اب مسلم حکمراں ہم خیال گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب وہ کمپرومائز کرنے کی پوزیشن پہ آ گئے اور کہتے ہیں چلو اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں اور فلسطین کو تھوڑی سی جگہ مل جائے. جس نے ناجائز قبضہ کیا ہے، جس کا حق ہی نہیں بنتا، کیا ہم امریکہ کی کسی ریاست پر قبضہ کر لیں تو کیا 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے قبضہ کر لیا ہے؟ ملکی جب قانون موجود ہے، اقوام متحدہ کا یہ لا موجود ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے، اس مسئلہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ اسرائیل کو باہر نکال دیا جائے. تو پھر مسلمانوں کو یہ اتنی روشن خیالی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اسلامی ریاست اور اپنا حق جو ہے کافروں کو دینے کو تیار ہو جائیں؟ اب کشمیر کے بارے میں بھی یہی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. یہ روشن خیالی دین سے دوری کا نام ہے. اصل روشن خیالی قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونا ہے. اصل روشن خیال وہ ہے جو قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جائے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. یہ سفر معراج مسجد اقصی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سفر کی ابتدا ہوئی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی. اب مسجد اقصی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں. تو فرمایا یہ مکے سے بیت المقدس حضور کا آنا یہ اس لیے ہے کہ آپ ایک سفر کا آغاز کریں. وہ سفر آسمانوں کا سفر ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں کہ آسمانوں کی مخلوق اور آسمانوں کے عجائب اور جنت اور جہنم کے مناظر
اور اللہ کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں فرمایا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی۔ یہ توریت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی کہ بنی اسرائیلیوں سے فرمایا گیا کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، کسی کو خدا نہ سمجھو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کثیر شکر کرنے والے تھے۔ جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ ان کی ذریت پر لازم ہے کہ وہ اپنے جد محترم کے طریقے پر قائم رہے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے والے بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنایا جو فیصلہ ان کی کتاب میں موجود تھا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور بضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بضرور بہت زیادہ تکبر کرو گے، یعنی اے بنی اسرائیل تم مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں پڑ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں گناہوں کی سزا کافروں کے ذریعے دی جائے گی، کافروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا اور انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، تو ہم نے تم پر ہمارے بندے مسلط کر دیے کہ جو بڑے جنگجو تھے، شدید بڑے شدید وہ لڑاکو تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پس وہ شہروں کے اندر تمہیں تلاش کرتے ہوئے گھس گئے اور جہاں تم ملے انہوں نے تمہیں قتل کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس میں درس ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی گناہوں کی سزا کافروں کے ذریعے دی جاتی ہے، کہ مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں اور کافر غالب آ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ ثم پھر رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف غلبہ دیا، جب تم نے توبہ کی تو تمہیں دوبارہ غلبہ مل گیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بہت بڑا لشکر بنا دیا، لیکن پھر تم جب طاقت آ گئی، خوشحالی کے ایام آ گئے، پھر تم غرور میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، پھر تمہیں مزہ چکھایا گیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو خود اپنا نقصان کرو گے۔ کیونکہ انسان جب مسلمان ہے اور پرہیزگار ہے تو روحانی مدد اس کے لیے ہوتی ہے،
لیکن جب گناہگار ہوتا ہے تو روحانی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اب جہاں تک مادیت کی بات ہے تو کافروں کے پاس ہم سے زیادہ اسلحہ ہے، کافروں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، پھر مادیت کا مقابلہ جب مادیت سے ہوتا ہے تو مسلمان شکست کھا جاتے ہیں، لیکن جب وہ پھر توبہ کر کے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں تو روحانی مدد آ جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت بے حیائی اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس روحانی مدد نہیں آتی۔ اگر سب نیک اور ایک ہو جائیں تو کافروں کی حملہ کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا اور تم نے بہت زیادہ سرکشی کی، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو پھر کافروں کا لشکر تم پر مسلط کیا گیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں، کما دخلوا اول مرہ، جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ کہ جب تم نے اپنے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے شریعت کا دامن مضبوط نہ تھاما، جب تمہیں خود اپنے مقدس مقامات کی تعظیم اور توقیر کا لحاظ نہیں ہے، تو کافر تو تمہارے مقدس مقامات کی توہین ہی کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، مسجد کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہمارا اپنا نقصان ہے، رب العالمین کی شان پر کوئی فرق نہیں آتا، اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ جو کافر یہ کام کرتے ہیں ان کا اپنا نقصان ہے، اور اگر ہم اپنی مسجدوں، مزارات اور مقدس مقامات کی تعظیم نہ کر سکیں تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ان قریب اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں غلبہ دوبارہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم شرارت کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ ایک اصول بتا دیا گیا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی ہدایت دیتا ہے، اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ، اور یہ قرآن مومنوں کو بشارت دیتا ہے، وہ مومن الذین یعملون الصالحات، کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم و پیارے بھائیوں، ہمیں اس رکوع میں یہ غور کرنا ہے کہ کافر گناہ کرنے کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر کافر مقدس مقامات کی توہین کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے کوتاہی کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کافر کو ایسی جرت ہوئی۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں کافر گھستے ہیں، وہ بے ادبی کرتے ہیں، قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں یا مزارات کی بے ادبی کرتے ہیں، تو اللہ کا غضب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی مصلحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت خود جانتا ہے کہ اس میں کیا ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، جو کسی مزار کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے یا مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے نیک بندوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ قرآن پاک کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ بے ادبی کرنے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور یہ تو دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے
جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کی، ان کا دنیا میں بھی حشر برا ہوا اور قبر و آخرت میں بھی وہ تباہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے اور کھویا ہوا وقار مسلمانوں کو دوبارہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ، عروج اور فتح نصیب فرمائے۔ روشن خیالی اختیار کرتے ہوئے بے حیا ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے تو فتح نہیں ملے گی۔ روحانی اور غیبی مدد کے لیے قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمائے۔